السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے، پنڈی سے، لندن سے، لاہور سے اہم ترین اطلاعات اور اس وقت ہیکٹک کنسلٹیشنز، معاملہ پھنس گیا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سموتھ سیلنگ ہے اور حکومتی کیمپ جو ہے وہ بڑا ہمیں مطمئن نظر آ رہا تھا کہ جناب بالکل جس طریقے سے چیزیں پلان ہیں ویسے ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین کے بیچ میں بھی اہم تقرری پر پھڈا ہے، اور اس کے علاوہ جو ریکمنڈیشنز پنڈی کی طرف سے کی گئی ہیں ان کو بھی نواز شریف صاحب نظر انداز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کنسلٹیشنز لندن میں ہو رہی ہیں ان کی میں تفصیل تو دے رہا ہوں آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی صدر عارف علوی کل بھی لاہور میں تھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی لاہور میں تھے، ملاقات کی ان کی خبریں ہیں، انکنفرمڈ ہیں۔ آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے، 2 بندوں کے بیچ بھی ہو سکتی ہے اور 3 بندوں کے بیچ بھی ہو سکتی ہے۔ اہم ترین یہ کنسلٹیشن ہے۔ لانگ مارچ توقع سے زیادہ اس کو کامیابی مل رہی ہے۔ خیال یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو، لیکن آج صبح جنگ سے جب یہ قافلہ نکلا ہے تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے ہیں قائدین کو سننے کے لیے، حالانکہ عمران خان اس لانگ مارچ میں شامل نہیں ہے۔ اور جو کل گجرات نے جس طریقے سے استقبال کیا تھا، اب اس کے بعد لالا موسیٰ میں بھی ابھی سے جو لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس۔ اس کے نتیجے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان جمعے والے دن پنڈی پہنچ جائیں گے اور یہاں سے پھر وہ لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے جائیں گے اسلام آباد۔ یہ بڑے اہم دن ہیں، 18، 19، 20 کا لگ بھگ یہ دن ہوں گے۔ 21 کو پرنس محمد بن سلمان نے بھی آنا ہے اور پھر وہ سمری بھی جنریٹ ہونی ہے ڈیفنس منسٹری سے، جس میں آرمی چیف کے جو امیدوار ہیں، جو ٹاپ ہمارے 4 یا 5 یا 6 جتنے بھی جنرلز کو وزارت دفاع نے سمجھا مناسب وہ ان کے نام بھیجے گی۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے لندن میں، بڑی ایک حیران کن یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ وہاں سے شہباز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں آفیشلی ریلیز کر دی گئی تھیں، فوٹیجز ریلیز کی گئی تھیں جس میں وہ جفیاں ڈال رہے ہیں اور دونوں بھائی ایک دوسرے کی پپیاں بھی لے رہے ہیں، جسے ہم الوداعی پپی کہتے ہیں، اور بڑے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ کہ جی بالکل سب چیز طے ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر جو کنسلٹیشن تھی اس میں نواز شریف کی موجودگی میں جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کیے گئے، آصف زرداری سے بات کی گئی، مولانا فضل الرحمان سے بات کی گئی، اور نواز شریف نے اپنا جو موقف تھا وہ ان پر آگاہ کیا، جس میں نہ تو وہ وقت سے پہلے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی پنڈی کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان ریکمنڈیشنز کی نظر میں تعیناتی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی اپنی چوائسز ہیں، ان کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے، ان کا ایک اپنا وہ سلسلہ ہے جس کے تحت وہ کرتے ہیں، تو وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے شہباز شریف سے کہا کہ جو مرضی ہو جائے، میں جو کہہ رہا ہوں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب حالانکہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب یہاں آئیں گے تو وہ پی ڈی ایم کے قائدین کو بھی اپنے اعتماد میں لیں گے، ان کے ساتھ دوبارہ صلاح مشورہ ہوگا، یہاں پر جو اجلاس ہے وہ ہوئے گا، سربراہی اجلاس پی ڈی ایم کا۔ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لندن میں رکیں گے۔ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں جی کہ وہ کیونکہ ڈیلی میل کا جو مقدمہ تھا اس میں انہوں نے وکیل سے بھی بات کرنی تھی اور وہ چیزیں بھی کرنی تھی، اس لیے وہ رک گئے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت کہ قریبی رشتہ دار بزرگ شخصیت وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا میں ہے۔ صدر عارف علوی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے عارف علوی صاحب کو، بیچ میں پچھلے 3-4 دنوں سے ایک کیمپین چلائی گئی ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب رابطے کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان کی ایجنسیوں سے، باقاعدہ انٹرویو چلا کے ایک بندے کو لایا گیا، اس میں ایک ریٹائرڈ میجر ہے اور ان کے ذریعے یہ کہلوایا گیا۔ پھر اس کی ایک فوٹیج بھی ہمیں دکھائی گئی ہے، اس فوٹیج میں وہ آزاد کشمیر کی فوٹیج ہے کہ عمران خان وہاں پر جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں
ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں وہ میجر خرم روکڑی صاحب بھی کھڑے ہیں، لیکن اس فوٹیج کو آپ دیکھیں تو اس میں کہیں پر بھی عمران خان نے نہ ان سے کوئی بات کی ہے، نہ ان سے کوئی مصافحہ کیا ہے، اور کہیں پر بھی اس بات کی جھلک نہیں ملتی کہ وہ کوئی عمران خان کے ان کے ساتھ اتنے تعلقات تھے کہ عمران خان ان سے کہیں گے کہ آپ جائیے اور جا کر فوج سے یا پاکستان کی کسی ایجنسی کے ساتھ ان کی گفتگو کریں۔ پھر اس میں ایک اور بھی چیز آئی کہ جی جو وزیر آباد کا واقعہ ہے اس کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ ان کی ٹانگوں کو پلاسٹر لگا ہوا ہے، وہ اپنے گھر سے کہیں جا نہیں سکتے، باہر اتنی بڑی ڈی ایس این جیز وینز کھڑی ہیں، اور جو کسی ادارے میں جو کام کرتے ہیں لوگ وہ پہلے بھی کسی تیسری جگہ پر ملنے کی بات کر رہے تھے، تو وہ کہاں عمران خان کے گھر ملنے کے لیے جاتے؟ ایک ٹوٹل جھوٹ اور ایک بڑی یعنی بڑی ٹیکنیکل پلاننگ کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 5th جنریشن وارفیئر ہے یہ میڈیا، ایک ایسے انداز میں ایک چیز کو لایا گیا ہے، اور جس میں عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن، ان کے ساتھیوں کی کریکٹر اسیسینیشن، اور یہ تاثر دینا کہ جی عمران خان تو مرے جا رہے تھے گفتگو کرنے کے لیے، بظاہر باہر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نون لیگ نے گجرانوالہ میں اور ادھر ادھر اپنے 500 ہزار بندے اکٹھے کر کے تو وہ جو نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کے ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، تو وہ ایک ماحول چارج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ عمران خان کا جو اجتماع، جو لانگ مارچ ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن آج شبھ جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، کل گجرات میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور آج لالہ موسیٰ میں آلریڈی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں وہ جمعے والے دن بتایا جا رہا ہے کہ پہنچ سکتے ہیں پنڈی، اور پھر یہاں سے وہ لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے۔ بیچ میں ایک اور بات ہوئی ہے، رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ جو بہت بڑکیں لگاتے تھے، بڑی تڑیاں لگاتے تھے، ان کی تصاویر آئی ہیں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، وہ بیمار ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ کل وہ گئے ہیں اپنے چیک اپ کے لیے، لیکن انہیں تکلیف تھی، انہیں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اللہ انہیں صحت دے، خدا تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقال پی ٹی آئی کے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے۔ اب کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ یہ سارے کا سارا معاملہ اس کو ہینڈل رانا ثناءاللہ صاحب کر رہے تھے۔ ابھی ان کی جو طبیعت ہے وہ بتایا جا رہا ہے بہتر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اس حکومت کے لیے ایک ایشو ہوگا، کیونکہ وہ بہت دباؤ میں تھے۔ ایک تو جو پنڈی کی طرف سے یہ بالکل کلیئر میسج تھا کہ جو پاکستانی فوج ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے، جو ناطہ ہے، جو تعلق ہے، تو یہ بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے کہ پاکستان کی فوج عوام پر گولی چلائے گی یا ان کو منتشر کرنے کے لیے کسی جگہ سے وہ کوئی بھی ذریعہ اس طرح کا استعمال کرے گی جس میں تشدد ہو۔ پیراملٹری فورسز بھی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، آرمی بھی کسی جگہ کی حفاظت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، پاکستان کے لوگوں پر تشدد کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو پنڈی میں جو کانفرنس ہوئی اس کے بعد جو ریکمنڈیشنز تھی اس کو نواز شریف صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنا ہی جیسا میں نے کہا ان کا ایک کرائٹیریا ہے جس کے تحت وہ چلتے ہیں اور کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس سے صورتحال اس وقت خاصی پیچیدہ ہے۔ اب اگر جمعہ یا ہفتے کو عمران خان آ جاتے ہیں تو وہ دن بڑے اہم ہیں، پرنس محمد بن سلمان بھی آنے والے ہوں گے، یہ جو سمری ہے یہ بھی جنریٹ ہو رہی ہوگی، اور پھر اس میں اگر صدر مملکت کہہ دیں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور کوئی اتحادی علیحدہ ہو جائے، تو پھر یہ جو سارے خواب ہیں شہباز شریف کے، نواز شریف کے اور آصف زرداری کے کہ کوئی کس کو لگوانا چاہتا ہے، کوئی کس کو لگانا چاہتا ہے، اور ایک اتنے اہم آفس کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے اور لوگوں کے دلوں کو دکھا دیا، اس لیے اس آفس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس کو انہوں نے ڈریگ کیا پالیٹکس میں، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔